बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयनन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन इकराम, हुकूमत ने यानी मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत ने जो अब हुकूमत में है, यानी हुक्मरानों ने अवाम पर ख़ुदकश हमला कर दिया। इस ख़ुदकश हमले के असरात जो हैं बड़ी दूर तक जाएंगे। अवाम मारी गई, महंगाई से पहले ही तंग थी। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुस्तकबिल में, और इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या कुछ होना चाहिए, अवामी सतह पर क्या होना चाहिए और हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए, वरना हुकूमत को भी ख़ुदकशी करनी पड़ेगी। और ये फिर साबित हो जाएगा कि हुक्मरान नाअहल है। मामलात क्या हैं क्या नहीं है, इन पर गुफ्तगू करेंगे, आपको आगाही देंगे। लेकिन पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तक़िल बुनियादों पर कायम रहे। अपनी कीमती राय से भी आगाह करें। नाज़रीन, ख़ुदकश हमला अवाम पर, अवाम IMF के मुआहदे और जितने हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उन कर्ज़ों की वजह से महंगाई में पिसी हुई है। उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आए दिन, बल्कि आज का ही दिन अगर आप अखबार को उठा के देखें तो उसमें एक खबर नज़र आएगी जो हिला देने वाली, लर्जा देने वाली है कि एक गरीब मज़दूर ने अपनी बीवी, 3 बच्चों को मारकर ख़ुद भी ख़ुदकशी कर ली। अब इतने बड़े साने हैं कि बाद भी अगर हम ये कहें सब अच्छा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें आवाज़ तो उठानी है, हम बात तो करेंगे अवाम की, कौम की, ममलकत की, क्योंकि इस्तेहकाम चाहिए, तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। तो मसला ये है कि कैसे हल होगा। हुकूमतें, मौजूदा हुकूमत हो, ये साबिक़ हुक्मरान हों, सब का कहना ये होता है कि साबिक़ा हुकूमतों की गलतियों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचें कि अवाम को ये दिन सिर्फ़ हुक्मरानों की वजह से देखने पड़ रहे हैं, और उसका हल जो है वो भी हुक्मरानों ने निकालना है, अवामी सतह पर नहीं निकल सकता। आप यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी करते हैं, लेकिन आपने जो पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया, और जिसका बहाना सिर्फ एक ही है कि IMF से मुआहदा हुआ है, पुरानी हुकूमत ने मुआहदा किया है, और उस मुआहदे की बिना पे हमें यहाँ तक जाना है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अभी बिजली के यूनिट की कीमत भी बढ़ेगी। किसने अदा करनी है? अच्छा, बिजली में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ थिंक टैंक कोई नहीं। हम ये नहीं देखते कि बिजली कहाँ ज़ाया हो रही है, कहाँ कहाँ लॉसेस हैं, हमारी जो लाइनें हैं वो पुरानी हैं, उनकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ चोर हैं बिजली के, और वो कौन लोग हैं? वो सनतकार हैं ज़्यादातर, आम लोग तो बहुत कम हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो मिल मिला के, मुका करके कौमी बिजली जो है वो चोरी कर रहे हैं और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो बहुत से सरकारी अदारे हैं जो बिजली का बिल नहीं देते हैं, और उनको नोटिस जाते हैं, उनकी बिजली कट जाती है, फिर उनको बिजली फिर बहाल कर, फिर वो छोटी सी किस्त दे देते हैं। फिर ये सारे मामला जो हैं इकट्ठा होकर जब आते हैं तो हुकूमत इनसे निजात हासिल करने के लिए बिजली महंगी कर देती है। अच्छा, अदारा कहता है जी हमने तजवीज़ दी है, हुकूमत कहती है कि नहीं, अदारे ने कहा है कि इतनी बढ़ा दो, लिहाजा हमने बढ़ा दी। अवाम उसमें पिस रहे हैं। बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, इन तीनों शोबों में जब भी इजाफा होता है तो इसका वज़न किस पे आता है? अवाम पे, गरीब अवाम पे, और दरमियाने दर्जे के घराने जो मुस्बत तबके के लोग हैं, जो नौकर पेशा लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पे आता है। वरना शराफी का क्या? गरीब तो पहले ही गरीब है, वो तो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके पास ना छत है, ना खाने को कुछ है, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल खाता है। और अमीर अशराफिया जो है वो ऐश कर रहा है, किस पर? हमारे पैसे पर, हमारी दौलत पर। क्यों? कि अगर देखें तो इसके मामला जो हैं वो यही हैं कि अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी महंगी हो जाए। जिसने लूट मार की है, जिसने करप्शन की है, जिसने 2 नंबरी की है, उसको इस सेहत पे क्या असर पड़ता है? पेट्रोल 200 क्या, अब वो 500 रुपये हो जाए, फ़र्क हम पे आप पे पड़ना है। तो अब इसमें 2 जिम्मेदारी हैं, एक अवामी जिम्मेदारी है और एक हुकूमती जिम्मेदारी है। इसका हल यही है, क्यों कि गरीब मुल्कों ने हल खुद निकालना है। बहरान जो है वो तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। हमें और आपको कैसे काबू करना है? अवामी सतह पर इसका हल क्या है और सरकारी सतह पर हल क्या है? पहले अवामी सतह पर बताता हूँ कि हमें और आपको सीधी सी बात है, जब हमारी जेब में पैसा नहीं है तो हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए। अब आप मुस्करा रहे होंगे
کہ بھلا پیٹرول کو چھوڑ کے، بجلی کو چھوڑ کے، گیس کو چھوڑ کے کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو مسکرائیں نہیں، سنجیدگی سے اس پہ سوچیں کہ ہم نے اسے کم کرنا ہے، خرچہ کم کرنا ہے۔ ہم اگر کمرے سے باہر جا رہے ہیں تو بجلی بند کر دیں، یعنی بلب بند کر دیں۔ ویسٹرن اسٹائل یہی ہے کہ جب آپ کمرے میں جاتے ہیں، اور انہوں نے تو آٹومیٹک سسٹم بنا لیے ہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کے ہوٹلوں میں عام طور پر موجود ہے کہ آپ کمرے سے باہر نکلیں، دروازہ بند کریں، لائٹ بجھ جاتی ہے۔ تو وہ سسٹم اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ہاتھ کو تو جنبش دے سکتے ہیں اپنی بچت کے لیے، اپنے سرمایہ میں جتنا محدود سرمایہ ہے اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے، اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے بجلی بچائیں گے اپنے لیے بھی تو لوگوں کے بھی کام آئے گی، گیس بچائیں گے تو وہ بھی اپنے لیے بھی اور لوگوں کے بھی کام آئے گی۔ اسی طرح پیٹرول کم خرچ کریں گے تو ذرا والا کم دینا پڑے گا، حکومت کو بھی آپ ایک قسم کی سپورٹ کریں گے کہ جناب ہم نے اتنے بیرل ہم خرچ کرتے تھے، اب ہم اتنے کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح جو چیزیں مہنگی ہیں اگر ضرورت نہیں ہے، مثلا بہت زیادہ جو ہے وہ ٹماٹر بہت مہنگا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ابھی بڑی عید آنے والی ہے تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ ٹماٹر کی کیا رونق لگے گی، کتنا مہنگا ہوگا، لہسن بھی مہنگا ہوگا، ادرک بھی مہنگا ہوگا۔ جو چیز ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ٹماٹر کے جو کھٹاس پیدا کرنی وہ تو آپ دہی سے بھی کر سکتے ہیں، دہی تو وہی اپنے ریٹ پہ 19-20 کا فرق پڑتا ہے، لیکن ٹماٹر تو زمین آسمان پہ کا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح دوسری ضروری اشیاء جو ہیں کم از کم خریدیں اتنے دن جتنے دن یہ پریشانی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ زبردستی کی ذخیرہ اندوزی سے آپ مہنگائی نہیں کر سکتے، زبردستی کے مافیائزم میں آپ آگے مہنگائی نہیں کر سکتے۔ عوام جو ہے وہ جاگ رہی ہے، سو نہیں رہی ہے، وہ بائیکٹ کر دے گی، اس کو بائیکٹ کر دینا چاہیے۔ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کریں، آپ ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو آپ ہیں، زندگی ہے تو آپ ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی کے لیے وہ چیزیں استعمال کریں، یعنی صرف اتنا کھائیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کی توندیں باہر آ جائیں، یا آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں، یا آپ کو شوگر ہو جائے۔ لہٰذا اگر اس کو کریں تو آپ کو طبی طور پہ بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا ذرا سا مطالعہ، اپنے ہاتھ کو ذرا تنگ کریں، محدود وسائل میں محدود زندگی گزاریں، تھوڑے دن اچھے دنوں کے لیے، سنہری دنوں کے لیے، خوشحال دنوں کے لیے، اس امید پر آپ اپنے آپ کو یہ کریں۔ اب حکومتی مسئلہ کیا ہے؟ حکومتی مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ، دو قسم کا اشرافیہ، ایک تو صنعت کار ہے، چور بازاری کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سرمایہ دار ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، زمینوں پر قبضے کر رہا ہے، وہ مافیا بنا ہوا ہے، ان کو رہنے دیں۔ ایک اور مافیا بھی ہے، ایک اور اشرافیہ بھی ہے، جو مختلف محکموں کے بڑے افسران ہیں، یعنی 16 گریڈ سے اوپر کے، ان کو پیٹرول بھی مفت ملتا ہے، ان کو بجلی بھی مفت ملتی ہے، اور بہت سے ان کو گیس بھی مفت ملتی ہے، تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ لہٰذا حکومتی سطح پر فوری طور پہ جو ہے اس پر کنٹرول کیا جائے کہ یہ سہولتیں جو ہے واپس لی جائے، کیونکہ ان کے گریڈ بڑے ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی ہیں۔ اگر غریب آدمی جو ہے 210 روپے کا پیٹرول خریدے گا اور امیر آدمی جو ہے وہ مفت میں پیٹرول لے گا حکومت سے، تو بیلنس تو نہیں ہوگا۔ بیلنس جب بھی ہوگا جب آپ اس کو بھی واپس لائیں گے، وہ محکمہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنے بھی ذمہ دار ہوں، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کے لیے قربانی دیں۔ خود سے وہ تو نہیں وڈرا کریں گے کہ وہ سرکار دے رہی ہے، انہیں سرکار برسا برس سے دے رہی ہے، لہذا شور تو مچے گا۔ ایک دفعہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم سابق تھے ہمارے محمد خان جی نے، جو انہوں نے اچانک آرڈر دے دیا کہ صرف سزوکی کار جو ہے، چھوٹی کار، وہ یوز کی جائے گی، وہ استعمال میں آئے گی، چاہے بڑے سے بڑا افسر بھی ہو، اور وہ خود بھی استعمال کریں گے۔ اس کے خلاف ایک واویلا مچ گیا اور آخرکار ان کی حکومت بھی چلی گئی۔ لیکن یہ سخت فیصلے، جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ملک و قوم کے لیے سخت فیصلے کریں گے تو انہیں کرنے چاہیے، اور اس میں یہی ہے کہ جو ہم اربوں روپے جو ہے ان پہ خرچ کر دیتے ہیں اشرافیہ پہ، ان کو سہولتیں دے دے کے، مکان دے کے، تیل دے کے، پیٹرول دے کے، گیس دے کے، بجلی دے کے، اور غریب پہ ہم وزن ڈالتے رہتے ہیں، تو اس کا انتظام تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت ایک سخت فیصلہ یہ بھی کرے۔ اگر یہ کر لے تو بہت کچھ بچت ہو سکتی ہے۔ اس بچت کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اجتماعی طور پر بھی قربانی کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ عوامی سطح پر بھی میں نے کہہ دیا، حکومتی سطح بھی کر دیا، تو اس مہنگائی کے جن کو قابو مل کے کرنا ہے۔ اور ایک اور بھی ایک سیکٹر اور بہت بڑا ہے، وہ ہے آبادی کا جن۔ ہم روز بروز اپنی آبادی بڑھائے جا رہے ہیں، اور ہم 22 سے 26 کروڑ تک ہو چکے ہیں۔ ابھی تک مردم شماری بھی نہیں ہو سکی، کوئی کہتا ہے 22 کروڑ ہی ایک محاورہ بن گیا ہے، جبکہ ہماری آبادی اس سے زیادہ ہے۔ تو اس آبادی کو اگر ہم کنٹرول کر رہے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو پہ اگر آ جائیں ہم، اور ہم یہ کر لیں مستقبل کے لیے
کہ ایک اچھی قوم پیدا کرنے کے لیے، ایک سمجھدار قوم پیدا کرنے کے لیے، ایک پڑھی لکھی قوم پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ جتنے کم بچے ہوں گے ظاہر ہے ہم ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں گے، ان کو سہولیات فراہم کر سکیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے. اور وہ جب اچھا انسان بنے گا تو پاکستان کو سرو کرے گا مستقبل میں، پاکستان کے لیے کارآمد ہوگا. نہ کہ ہم 10 بچے 12 بچے اور 13 بچے پیدا کر کے ہم ایک جاہل قوم پیدا کر دیں. تو یہ بھی اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا. یہ وہ حل ہیں جن پر ہمیں آپ کو اور حکومت کو غور کرنا پڑے گا. ماضی میں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بڑا شور مچا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں آبادی پر قابو پا لیا گیا. وہاں کی آبادی زیادہ تھی. بنگالیوں کے حوالے سے جو تھا وہ ان کا جو خاندان تھا وہ بڑا ہوتا تھا. جب ہمارے ساتھ تھے تو یہی کہا جاتا تھا کہ بڑے خاندان والے بنگالی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بچے زیادہ. لیکن الحمدللہ جب وہ ایک سائٹ پہ ہوئے تو انہیں دیکھا کہ قوم اور ملک کی بات کرنی ہے، تو اس میں انہوں نے اس پہ عمل درآمد کیا اپنے علماء اکرام کی مدد سے. پاکستان میں بھی علماء اکرام کی مدد سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 حل موجود ہیں. انشاءاللہ مہنگائی سے نجات مل سکتی ہے اور ہم مطلب حالات سے نبٹ سکتے ہیں، کیونکہ بحران جانے کے لیے آتا ہے. ہم بحران سے نبٹنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. آج یہی لمحہ فکر ہے کہ ہمیں اس مہنگائی پہ کیسے قابو پانا ہے. آپ بھی سوچیں، حکومت بھی سوچیں، اور ہم اجتماعی طور پہ سوچیں پاکستان کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے. اس کے ساتھ اجازت دیں. آپ سے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں. اللہ نگہبان.